کہ ملیر سے بھارتی خفیہ ایجنسی را کے 4 ایجنٹس گرفتار، حساس ادارے اور ایس آئی یو کی مشترکہ کارروائی۔ ایس ایس پی شعیب میمن بولے ملزمان را کے لیے کام کرتے تھے، بھارتی کرنل رنجیت سے رابطے میں تھے۔ ملزمان نے حساس تنصیبات کی تصاویر را کو بھیجی۔ ملزمان 20 سے زائد بار بارڈر کراس کر کے بھارت بھی گئے۔ قبضے سے ہینڈ گرینیڈ، اسلحہ اور گاڑی برآمد۔ ملزمان سے تفتیش جاری ہے، مزید انکشافات بھی متوقع۔ اسامہ ملک سے بات کریں گے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ موسا دیکھیں، حساس ادارے اور ایس ایس یو سی آئی اے جو ہے وہ ایس آئی یو اس کی اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ نے ایک اہم کارروائی کی ہے رات گئے ملیر قائد آباد میں، جہاں پر گشت پہ تھے۔ ان کو ایک انتہائی اہم کارروائی کامیابی حاصل ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں 4 جو ہے وہ ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے، جن کا جو تعلق ہے وہ بھارتی دہشت گرد ایجنسی خفیہ جو ایجنسی ہے را سے ہے۔ ملزمان کے قبضے سے ایسی تصاویر، ڈیٹا اور دیگر چیزیں برآمد ہوئی ہیں، جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ملزمان جو ہے وہ کرنل رنجیت نامی شخص ہے، جس کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں تھے۔ 2009 سے جو ہے وہ ملزمان مختلف اوقات میں بھارت آتے بھی جاتے رہے ہیں۔ شعیب میمن اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ جب ان کی گفتگو ہمارے سے ہوئی تو ان کا بتانا تھا کہ ملزمان جو ہے وہ 2009 سے انڈیا کے شہر مختلف کراس کر کے جاتے رہے ہیں۔ ملزمان کا جو تعلق ہے وہ اندرون سندھ سجاول ڈسٹرکٹ سے ہے، اور یہ مچھیروں کا جو ہے وہ پیشے کے لحاظ سے مچھیرے کا کام کرتے ہیں۔ اس سمندری حدود میں ان کا رابطہ جو ہے وہ بھارتی ایک رنجیت نامی کرنل ہے، ان سے ہوا۔ اس کے ذریعے یہ پہلے بھارت گئے۔ ایک جو ہے وہ شخص تقریباً یہ 4 ملزمان ہیں۔ ایک جو ان میں سے کرنل جو ان کا ہے وہ باس اختر، جس کا نام بتایا جاتا ہے، وہ جو ہے وہ 20 مرتبہ جا چکا ہے، جبکہ دوسرا جو شخص ہے وہ 6 مرتبہ جا چکا ہے۔ ملزمان جو ہے وہ ملیر کے علاقوں میں فوجی تنصیبات اور دیگر جو اہم پورٹ قاسم اور دیگر جو اہم تنصیبات ہیں ان کی ریکی کر کے مختلف اوقاتوں میں تصاویر جو ہے وہ بھارتی خفیہ ایجنسی را کو فراہم کرتے رہے ہیں۔ ملزمان سے تمام چیزیں بھی برآمد ہوئی ہیں اور ایک گاڑی بھی جو ہے وہ آلٹو گاڑی برآمد ہوئی ہے۔ ملزمان جو ہے وہ انتہائی غریب طبقے سے جو ہے وہ تعلق رکھتے ہیں۔ ملزمان کو ایک وزٹ کے تقریباً 1 سے 1.5 لاکھ روپے دیے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس سگریٹ، بھارتی جو سگریٹ ہے، بھارتی شراب ہے اور دیگر جو چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں ان کو ایک وزٹ پر دی جاتی تھی۔ تقریباً یہ 20 سے زائد وزٹ کر چکے ہیں۔ اب مزید بھی جو ہے وہ ملزمان سے ریمانڈ ان کا حاصل کیا جا رہا ہے، مقدمہ درج کیا جا رہا ہے اور ان سے مزید بھی جو ہے وہ تفتیش کی جا رہی ہے۔ بھارتی تنصیبات سے بھی ان سے اب مزید بھی جو ان کے اہم ساتھی ہیں ان سے بھی مزید جو ہے وہ تفتیش کی جا رہی ہے۔ ملزمان آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے 4 ایجنٹس گرفتار کیے گئے ہیں، حساس ادارے اور ایس آئی یو کی مشترکہ کارروائی۔ ایس ایس پی شعیب میمن بولے کہ ملزمان را کے لیے کام کرتے تھے۔ ایس ایس پی شعیب میمن کے ساتھ ہی اسامہ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ اسامہ، مزید کیا انکشافات سامنے آ سکتے ہیں؟ بالکل، دیکھیں، ایس آئی یو نے حساس اداروں کے ساتھ مل کر ایک اہم کارروائی کی اور بھارتی خفیہ ایجنسی را سے تعلق رکھنے والے 4 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ کس طریقے سے گرفتار کیا گیا ہے اور ان کے کہاں کہاں تعلقات تھے، مزید ہمارے ساتھ اس وقت جاننے کے لیے موجود ہیں ایس ایس پی ایس آئی یو شعیب میمن صاحب۔ سر، بتائیے گا آپ نے کیا کارروائی کی ہے؟ انتہائی اہم کارروائی ہے، کتنے ملزمان گرفتار کیے اور کون کون سی تنصیبات کو انہوں نے ریکی کی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل رات کو ہماری ٹیم گشت کر رہی تھی قائد آباد کے علاقے میں، جہاں پر ہم نے ایک گاڑی کو انٹرسیپٹ کیا۔ وہاں سے 4 ملزمان ہم نے گرفتار کیے، جن کے پاس ہیوی کوانٹٹی میں ایکسپلوزیوز اور ویپنز تھے۔ جب ہم نے انویسٹیگیٹ کیا تو ہمیں پتہ لگا کہ یہ ہمارے لوکل ریزیڈنٹس ہیں سجاول کے ڈسٹرکٹ کے، اور لیکن یہ آپریٹ کر رہے ہیں بھارتی ایجنسی را کے لیے۔ اچھا، یہ کب سے ان کے ساتھ تعلقات میں تھے اور کب سے یہ کتنی دفعہ تقریباً جا چکے ہیں اور کیا کیا معلومات دے چکے تھے آپ کو؟ جو ہمارا پرائمری ملزم ہے اس میں محمد خان بوری عرف گلو، یہ 2009 سے رابطے میں ہے اور 2009 سے یہ مختلف مقامات کی تصاویر بھی دیتا رہا ہے۔ وہاں پر جو ٹروپس کی موومنٹ ہوتی ہے، جو لاجسٹیکل موومنٹ ہوتی ہے، ان کی اطلاعات اور ان کی انفارمیشن جو ہے پاس آن کرتا رہا ہے انڈیا۔ 20 سے زائد مرتبہ گیا ہوا ہے۔ پھر فردر اس نے ایک کورٹ مارشل فوجی اہلکار کو جو ہے وہ اپنے ساتھ بھرتی کر لیا، جس کا نام اختر عرف فوجی ہے۔ اس سے جو ہے پاکستان آرمی کے حساس مٹیریلز جیسے ان کا ٹریننگ مینیول اور اس طرح کی چیزیں لے کر جو ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو پرووائڈ کرتا رہا ہے۔ بہت شکریہ۔ بالکل، دیکھیں، شعیب میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کا یہ بتانا تھا کہ ملزمان جو ہیں وہ تقریباً 2009 سے جو ہے وہ بھارتی خفیہ ایجنسی را سے وہ تعلقات میں ہیں اور اس کی بنا پر جو ہے وہ یہ کارروائیاں کر رہے تھے۔ کچھ دنوں قبل انہوں نے ایک فوجی اہلکار جو کورٹ مارشل کا اہلکار تھا اس کو بھی اس کے ساتھ مل گئے اور اس کے خلاف جو ہے وہ اس کے ساتھ مل کے اب ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان سے جو ہے وہ مزید بھی تفتیش کی جا رہی ہے اور اہم انکشافات جو ہیں وہ متوقع ہیں۔ جی، سرکاری افسران کی قیادت میں ملازمین کی عیاشیاں۔ محکمہ صحت میں اندھیر نگری چوپٹرا ڈی ایچ او سینٹرل ڈاکٹر سہیل میمن کا ایک اور کارنامہ سامنے آ گیا۔ گریڈ 6 کے ویکسینیٹرز محمد یاسر حسین کا قمیص و گوٹ سے تبادلہ کر کے سیکریٹریٹ میں تعیناتی کا حکم۔
سرکاری موٹر سائیکل واپس لی، نہ ہی ماہانہ پیٹرول بند کیا گیا۔ دیگر ویکسینیٹرز بھی عیاشی والی جگہوں پر تبادلے کے خواہاں۔ ڈاکٹر سہیل میمن کا ویکسینیٹر یاسر کے معاملے پر موقف دینے سے انکار۔ اعلیٰ حکام کی ہدایت پر نیٹیں جاری کرنے والے ڈی ایچ او سینٹرل خود مشکلات کا شکار ہو گئے۔ ویکسینیٹرز کا کام ویکسین لگانا، سندھ سیکریٹریٹ میں بیٹھنا نہیں۔ ذرائع محکمہ صحت کا موقف بھی سامنے آ گیا ہے۔ بات کریں گے ابراہیم رند سے، بتائیے گا۔ سینٹرل کا ڈی ایچ او ہیں ڈاکٹر سہیل میمن، ان کا بڑا کارنامہ سامنے آ گیا ہے کہ یاسر نامی جو ویکسینیٹر ہے نیو کراچی میں خمیسو گوٹھ میں ویکسینیٹر کے طور پہ کام کر رہے ہیں، ان کو سیکٹری ہیلتھ سندھ ریحان اقبال بلوچ نے ہدایت کی ہے کہ ان کو جو ہے سیکٹریٹ میں روانہ کیا جائے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے ایک لیٹر جاری کیا جس کے مطابق یہ جو ویکسینیٹر ہے 6 گریڈ کا یاسر، اس کو سندھ سیکٹریٹ میں جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا گیا ہے، اور لیٹر میں بھی یہ واضح طور پہ لکھ دیا ہے کہ سیکٹری ہیلتھ کی ہدایت پہ جو ہے ان کو سیکٹریٹ میں روانہ کیا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے جو خمیسو گوٹھ کے دیگر ویکسینیٹر ہیں انہوں نے بھی شدید غم و غصے کا اظہار کیا، اور وہ خود بھی وہاں سے ٹرانسفر ہونے کے لیے جو وہ کوششیں شروع کر دی ہیں کہ یہ ایک اچھی جگہ اور جہاں پہ بہتر اقدامات کیے جا رہے ہیں، جہاں پہ عیاشی کا ایک بنا ہوا ہے سسٹم سندھ سیکٹریٹ میں، وہاں پہ جا کے ان کو یہ ٹرانسفر کیا جائے۔ تو اس حوالے سے دیگر لوگوں نے بھی وہاں پہ کوششیں شروع کر دی ہیں۔ تو انتہائی بری بات ہے کہ یہاں پہ جو ڈسٹرکٹ سینٹرل ہے وہ ایک مسائل کا گڑھ بنتا جا رہا ہے، اور یہاں سے جو یاسر نامی ویکسینیٹر کا جو تبادلہ کیا گیا سیکٹریٹ میں، تو یہ اس پہ دیگر ویکسینیٹر نے بھی شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ جبکہ یہ جو یاسر نامی ویکسینیٹر ہے یہ 6 گریڈ کا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے پاس موٹر سائیکل ہے سرکاری، جہاں پہ یہ ویکسین لگانے جاتے ہیں یا کوئی اور کام کے لیے جاتے ہیں، تو بائک بھی ابھی ان کے پاس ہے، اور جو 20 لیٹر فیول ملتا ہے وہ بھی ان کے پاس ہے۔ لیکن ابھی تک انہوں نے صرف اپنا موبائل جو ہے وہ محکمہ صحت کو پیش کیا ہے، جبکہ اس کے علاوہ باقی تمام مراد بھی لے رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے سیکٹری صحت سندھ ریحان اقبال بلوچ پر بھی سوالیہ نشان ہے کہ آیا سیکٹری صحت کا یہی کام رہ گیا کہ جو ویکسینیٹر ہیں عوام بچوں کو ویکسین لگاتے ہیں یا وہاں پہ گھر گھر جا کے مہم میں حصہ لیتے ہیں، تو ان کو سیکٹریٹ میں تبادلہ کرنا یہ سوالیہ نشان ہے محکمہ صحت سندھ پر بھی اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر سہیل میمن پر بھی کہ اتنے بڑے ضلع سینٹرل میں یہ کس طرح تبادلہ کیا گیا ہے۔ اور اس حوالے سے جو دیگر ویکسینیٹر ہیں وہ شدید غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ نیو کراچی کے خمیسو گوٹھ سمیت دیگر جگہوں پہ بھی جو ویکسین کا مرحلہ ہے یہ بھی شدید متاثر ہو سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے محکمہ صحت سندھ کے خاص طور پہ وزیر صحت کو ایکشن لینا چاہیے، اور اس حوالے سے جو ٹرانسفر اور پوسٹنگ کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے اس کو فوری طور پہ روکا جائے، کیونکہ باقی لوگوں نے بھی اسی طرح جو وہ اپلیکیشن دینا شروع کر دی ہے کہ ایک ویکسینیٹر کو اگر سندھ سیکٹریٹ میں وہاں پہ جگہ دی جا سکتی ہے، وہاں پہ بٹھایا جا سکتا ہے، تو دیگر لوگوں کو بھی کسی اور جگہ پہ بھی بٹھایا جا سکتا ہے۔ تو محکمہ صحت کا انتہائی برا حال ہے کہ اب جو ہے وہ سیاست عروج پر پہنچتی جا رہی ہے اور اپنے پسند اور ناپسند کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے بچوں کی زندگیوں کو بھی خطرات لاحق ہو چکے ہیں اور بہتر انداز میں ویکسین لگانے کا سلسلہ بھی شدید متاثر ہو سکتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپڈیٹ۔ نجات متحرک خیرپور سینٹرل جیل سے متصل کمپاؤنڈ میں فائرنگ سے ایک قیدی کے جاں بحق 2 کے زخمی ہونے کے واقعے پر ایکشن۔ خیرپور جیل سپرنٹینڈنٹ اور اسسٹنٹ جیل سپرنٹینڈنٹ سمیت 13 پولیس اہلکاروں کو معطل کر دیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ لاڈھی جیل کے واقعے کے بعد آئی جی جیل خانہ نجات متحرک ہوئے ہیں۔ خیرپور سینٹرل جیل سے متصل کمپاؤنڈ میں فائرنگ سے ایک قیدی کے جاں بحق اور 2 کے زخمی ہونے کے واقعے پر ایکشن۔ خیرپور جیل سپرنٹینڈنٹ اور اسسٹنٹ جیل سپرنٹینڈنٹ سمیت 13 پولیس اہلکاروں کو معطل کر دیا۔ معراج اختر ہمارے ساتھ ہیں، اپڈیٹ کیجیے گا۔ معراج اختر، اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں اپڈیٹ کیجیے گا۔ 13 پولیس اہلکاروں کو معطل کیا گیا ہے۔ کراچی میں لانڈی جیل توڑنے کا جو واقعہ پیش آیا تھا، جس میں کافی قیدی بھی جو فرار ہو گئے تھے، جن میں سے بہت سے لوگوں کو ریکور کیا گیا ہے، گرفتار بھی کر لیا گیا ہے، اس کے بعد سے آئی جی کی تبدیلی ہوئی اور فدا حسین مستوی کو آئی جی جیل خانہ جات تعینات کیا گیا تھا۔ اس کے بعد سے جب یہ واقعہ پیش آیا تو مختلف جیلوں میں جو ہے کراچی سمیت سندھ بھر کی جو جیلیں ہیں ان کا انسپیکشن شروع ہوا ہے، اور اس انسپیکشن کے دوران میں مختلف جو ہے جیلوں کا وزٹ آئی جی سندھ کی جانب سے جاری ہے۔ 2 روز قبل ایک واقعہ پیش آیا خیرپور سینٹرل جیل میں، وہاں پر جو سینٹرل جیل کے احاطے سے متصل ایک کمپاؤنڈ تھا جس میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا اور ایک قیدی اس میں جاں بحق بھی اور ایک زخمی بھی ہوا۔ تو اس بات کا سختی سے نوٹس لیا گیا اور آئی جی جیل خانہ جات نے وہاں جا کر خود وزٹ بھی کیا اور تمام معاملات کو
देखा और फौरी तौर पर इसकी इंक्वायरी जो है वो कंडक्ट की गई और उसके बाद इंक्वायरी के बाद उन्होंने यहाँ पर जो जेलर हैं जुल्फ़िकार चांडियो जिनका नाम है उनको और उसके बाद असिस्टेंट जेलर जो हैं जो सेंट्रल जेल मीरपुर के खैरपुर के उनको और उनके समेत तकरीबन 13 अहलकार हैं उनको फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। और ये जो चांडियो साहब हैं वहाँ के जो जेलर थे उनको CPO यानी कि सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। तो इसी हवाले से आज सक्खर जेल में भी उनका विज़िट है, उसके साथ साथ उनके विज़िट का मामला चल रहा है क्योंकि जिस तरीके से लांडी जेल में वाक़या पेश आया था और वहाँ की जो कुंडियों के मामला, जंग आलूद कुंडियों के मामला, जंग आलूद दरवाज़ों के मामला, जंग आलूद जंगलों के मामला जो सामने आए थे, उसके बाद ये फैसला किया गया था कि भाई इन जेलों को अपग्रेड करना है तो उससे पहले इनका विज़िट करना है, विज़िट करने के बाद ये चीज़ें चेक करनी है कि ये कितनी महफूज हैं और कितनी गैर महफूज हैं। तो एक तो जो खैरपुर की जेल में वाक़या पेश आया उसने सबसे बड़ा सवालिया निशान ये खड़ा किया कि उसमें जेल के अंदर असलहा पहुँचा कैसे। तो इसका मतलब है कि जेल के अहलकार और अफसरान मुबैना तौर पर मुलविस थे इसमें, क्योंकि जेल के अंदर असलहे का आना ये बहुत ही मतलब ख़तरनाक बात थी। तो कुछ भी हो सकता है, ज़ाहिर सी बात है, हमने पहले भी सुना है कि नशा और अद्वियात भी जेल में पहुँचती हैं, मनशियात के साथ साथ दीगर चीज़ें भी जो है वो जेल में पहुँचाई जाती हैं। तो अब ये कि असलहे के वहाँ पर होना और एक बंदे का मर जाना और एक बंदे का ज़ख्मी होना, इस बात को जो है वाकई ये ज़ाहिर करता है कि वहाँ का जो अमला था उनकी इसमें जो है सारी गफलत सामने आई, जिस पर फौरी तौर पर जो है वो 13 एहलकार हैं उनको मुअत्तल किया गया है। इनमें वहाँ के जो जेलर हैं वो भी मुअत्तल हैं, असिस्टेंट जेलर भी मुअत्तल हैं और साथ साथ में एक ये मैसेज भी दिया गया है सिंध भर की तमाम जेलों में कि तमाम के तमाम जो अफसरान अपनी जेलों में काम कर रहे हैं वो अपनी जेलों की सिक्योरिटी को मज़ीद बेहतर बनाए, मजबूत बनाए, वरना उनके खिलाफ जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपडेट किया। हसन स्क्वायर के करीब मोबाइल फ़ोन के ताजिर से लूटमार में मुल्ज़मान की जानिब से असलहे के ज़ोर पर छीनी गई ऑनलाइन टैक्सी हब चौकी से बरामद कर ली गई। पुलिस के मुताबिक कार सवार अफराद को मशकूक जानकर रुकने का इशारा किया। मुल्ज़मान ने पुलिस को देखकर फायरिंग कर दी और कार छोड़कर फरार हो गए। बात करेंगे सलमान सलीम से, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल ये वाक़या जो है वो रात को पेश आया था। एक मोबाइल फ़ोन का ताजिर जो कि अपने घर नाज़ाबाद से निकला था ऑनलाइन टैक्सी करवा कर, उसको एयरपोर्ट जाना था। तमाम रास्ते में हसन स्क्वायर के मुकाम के ऊपर उसको लूटमार का निशाना बनाया गया। तमाम ये चीज़ भी सामने आई कि ऑनलाइन टैक्सी भी मुल्ज़मान लेकर जो है वो फरार हुए। तमाम हब चौकी के ऊपर मुल्ज़मान का पुलिस से जो है वो सामना हुआ। पुलिस ने मुल्ज़मान को रोकने की कोशिश की तो मुल्ज़मान ने मुज़ाहमत की और फायरिंग की। तमाम दो तरफा फायरिंग के नतीजे में मुल्ज़मान जो है वो फरार होने में कामयाब हो गए, लेकिन जो ऑनलाइन टैक्सी थी वो जो है वो वहीं पे छोड़ गए। तमाम पुलिस ने ऑनलाइन टैक्सी बरामद कर ली और ताजिर के जो पैसे थे और जो दीगर सामान था वो भी बरामद कर लिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपडेट किया। सैयद जफर हुसैन की कॉन्ट्रैक्ट पर बतौर कंट्रोलर इम्तिहानात तैनाती गैर कानूनी करार। इंस्पेक्शन टीम ने समरी वज़ीर आला सिंध को अरसाल कर दी। सैयद जफर हुसैन की तैनाती मुकर्ररा तरीक़ेकार और वज़ीर आला की वाज़ेह हिदायत की खिलाफ वर्जी है। बात करेंगे इस हवाले से आज़ाद नोहड़ियों से, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला इंस्पेक्शन इंक्वायरी व अमल दरामद टीम ने जामिया कराची में कंट्रोलर इम्तिहानात सैयद जफर हुसैन की मुलाजमत में 2 साल की छुट्टी को गैर कानूनी करार देकर समरी वज़ीर आला सिंध को अरसाल कर दिए। इस हवाले से महकमा जामियात व बोर्ड ने जो है इस हवाले से बाकायदा तौर पर वाइस चांसलर जामिया कराची के माबिन जो है इस मामले पर ठन चुकी है और उन्होंने तौर पर खत अरसाल करके लिखा है कि जो रजिस्ट्रार और कंट्रोलर इम्तिहानात हैं उनको मेरिट की बुनियाद पर भर्ती किया जाएगा। इस हवाले से उन्होंने खत कराची की बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से सामने आने वाली नई प्राइवेट एयरलाइन एयर कराची ने मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर अहम स्टेशन मैनेजर्स की आसामियों के लिए भर्तियों का आगाज़ कर दिया। तैनाती में तजर्बेकार प्रोफेशनल्स को तरजीह दी जाएगी। तफसीलात जानेंगे, शोएब मुख्तार से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, एयर कराची ने अपनी परवाज़ों के आगाज़ से अहम भर्तियों का अमल जो है वो तेज कर दिया है। एयर कराची ने मुल्क भर के एयरपोर्ट पर स्टेशन मैनेजर की अहम असामियों पर भर्तियों का अमल जो है वो शुरू कर दिया है। एयरपोर्ट पर एयरलाइन के तजर्बाकार अफराद से स्टेशन मैनेजर की असामियों के लिए दरखास्तें भी जो है वो कर ली गई हैं।
ابتدائی طور پر ایئر کراچی اسلام آباد لاہور اور کراچی ایئرپورٹ پر اسٹیشن مینیجر جو ہے وہ بھرتی کرے گی۔ ذرائع کے مطابق ایئر کراچی ابتدائی طور پر 3 ایئر بس 320 طیاروں سے اپنا فضائی آپریشن رواں سال جو ہے وہ شروع کرے گی۔ کراچی کی بزنس کمیونٹی نے کراچی ایئر کے نام سے اپنی ایئر لائن جو ہے وہ لانچ جو ہے وہ کر دی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے بارشوں کی پیشگوئی، جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ انتظامیہ کی جانب سے ہدایت نامہ جاری۔ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی پر تمام اداروں کو مانسون کے دوران چوکس رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ بارش کے دوران کیڑوں کی افزائش سے پرندوں کی سرگرمی بڑھنے کا امکان ہے۔ بات کریں گے خورشید رحمانی سے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، محکمہ موسمیات کی جانب سے بارشوں کی پیشگوئی کے بعد جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ انتظامیہ کی جانب سے ہدایت نامہ جاری کیا گیا ہے۔ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی پر تمام اداروں کو مانسون کے دوران چوکس رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ بارش کے دوران کیڑوں کی افزائش سے پرندوں کی سرگرمیاں بڑھنے کا امکان ہے، جبکہ ترجمان پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کے مطابق ایئر سائٹ پر انسپیکٹرز اور برڈ کنٹرول اہلکاروں کی تعیناتی یقینی بنائی جائے، جبکہ یہ بھی کہا گیا کہ کھلی اشیاء اور ساز و سامان کو محفوظ طریقے سے باندھیں یا پھر ذخیرہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ہلکے طیاروں کو محفوظ جگہ منتقل اور باندھنے کے انتظامات کیے جائیں، جبکہ تمام بیکن لائٹس اور پولز محفوظ اور آپریشنل رکھنے کی ہدایت جاری کی گئی، جبکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بارش کے پانی کی مؤثر نکاسی کے لیے باڑ کے باہر رکاوٹیں دور کی جائیں۔ ایئر فیلڈ لائٹنگ اور ٹیم کو تمام روشنیوں کی درستگی یقینی بنانے کی ہدایت بھی کی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ ابھی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔